صدر، اس دن مجھے چھٹی تھی، مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا تھا۔ اس عام تعطیل پر شادہ و فرحہ چہروں کے درمیان مجھے دو آنکھوں میں شدید حسرت نظر آئی۔ میرا دل چاہا کہ مزدور پلی پر کھڑے اس شخص کی آنکھوں سے سوال کروں کہ جن میں پھیلا کرب چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، مزدوروں کے عالمی دن پر صاحب، میں سوچتا ہوں کہ کاش آنے والا چن لے مجھے، کام کے بدلے کچھ اجرت دے دے۔ تکتے تکتے شام ہو گئی، بھٹکتے بھٹکتے رات، آج پھر سے خالی ہاتھ کیسے دکھلاؤں؟ اب وہ وقت بھی نہیں کہ دیگچی میں چند پتھر ڈالوں گا، اب کوئی عمر فاروق نہیں آنے والا، کاش آنے والا چن لے مجھے 2 کلو آٹے کے ساتھ۔ جناب عالی وقار، میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں، سمندر کی گہرائی میں مچھلیوں کو، پتھر کی چٹان میں کیڑے کو رزق دینے والا خیر الرازقین مزدوروں کو بھی ضرور دیتا ہے، لیکن معمار اول جو بہتے پانی کا رخ سیال کی طرف کرتے ہیں، وہ جو پہاڑوں کے سینے چیر کر ہمارے لیے معدنیات کا ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، وہ جن کے ہاتھ کھیتوں میں ہل چلانے سے سخت ہو جاتے ہیں، وہ جن کا معاوضہ ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، انہی کی اجرتوں پر غاصب کیوں بیٹھ گئے؟ انہی کے گھروں میں افلاس کیوں ناچتا ہے؟ انہی کے عیدیں ناگوار کیوں گزرتی ہیں؟ انہی کے گھروں میں بیٹیاں گڑیوں کے لیے کیوں ترستی ہیں؟ انہی کے بیٹوں کے ننھے ہاتھ سخت سردی میں یخ پانی سے برتن دھونے پر مجبور کیوں ہوتے ہیں؟ انہی کے گھروں میں افلاس کیوں ناچتا ہے؟ کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ جناب عالی وقار، بند کمرے میں خشک میوہ جات کھاتے ہوئے مزدوروں پر بات کرنا آسان ہے، اگر خود کو ان کی جگہ رکھ کر سردیوں کے جاڑے میں اور گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں ضعیف کمر پر بوریاں اٹھا کر اور رات کو اسی ٹرک کے تلے اخبار کا تکیہ بنا کر سو کر دیکھیے، پھر آپ بھی پکار اٹھیں گے، ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات، ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات۔ آخر میں یہی کہوں گا، ہاتھ پاؤں یہ بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، ہاتھ پاؤں یہ بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور پھر ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں، اور پھر ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں۔ فخر کرتا ہوں کہ کھاتا ہوں فقط رزق حلال، اپنے اس وقفے کلندر پہ تو مغرور ہوں میں۔